الحمد لله حمد الشاكرين على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد اللہ رب العالمین کا بے شمار شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ جس موضوع کو لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے کرسمس ڈے اور سال نو کو منانا، نیو ایئر کو منانا کیسا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت یعنی ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اسی سلسلے میں ہم کو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ صَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلی قوموں، اپنے سے پہلے لوگوں کے قدم بقدم پیروی کرو گے۔ اگر وہ لوگ گوہ کے سراغ میں داخل ہوں گے تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے گوہ کے سراغ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ پہلی قوم سے مراد کون ہیں؟ کیا آپ ان سے مراد یہود و نصارہ تو نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اور کون ہے وہ؟ تو محترم سامعین، جن معاملات میں آج مسلمانوں کا ایک طبقہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑا ہے، ان کے طرز عمل پر چڑھ پڑا ہے، اور مغرب کے بے سوچے سمجھے تقلید کے شوق میں ہمارے معاشرے میں جن برائیوں کو پروان چڑھایا گیا ہے، رواج ملا ہے، انہی میں سے ایک رسم یہ ہے کہ کرسمس ڈے کو منانا ہے، سال نو کی آمد پر خوشی منانا، جشن منانا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اور بہت سی دوسری برائیاں جو غیر قوموں سے مسلمان قوموں میں آ چکی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج مسلمان غیر قوموں کی مشابہت میں نئی نئی عیدیں ایجاد کرنے لگا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ کافروں کی بہت سی عیدوں کو اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں لانے لگے ہیں، منتقل کرنے لگے، جن میں کافروں میں سے جو بعض تو ایسی عیدیں ہوتی ہیں جو شرک اور کفر پر مبنی ہیں، بعض تو فحاشی اور بے حیائی کا کھلا پیغام دیتی ہیں۔ محترم سامعین، کیونکہ عید جو ہے، ہر عید اپنے منانے والے کی تہذیب و ثقافت کی ترجمانی کرتی ہے۔ جیسے غیر قوموں میں بسنت کا میلہ ہے، اسی طریقے سے ویلنٹائنس ڈے ہے، یوم عاشقاں ہے، یا نیو ایئر جو سال نو کی آمد پر جشن منانا ہے، اسی طریقے سے اپریل فول ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے جو غیر قوموں کے جو تہوار ہے، بدقسمتی سے بعض نام نہاد جو مسلمان ہیں کافروں کی عید کی آمد پر اس قدر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو اپنی جو اسلام نے ان کو جو عید کے ایام مقرر کیے ہیں اس میں اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے، لیکن ان ایام میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کچھ مسلمان تو ان تہواروں میں، ان ایسی محافل اور اجتماعات میں شرکت کی خاطر اپنے ممالک کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے ممالک کا، دوسرے علاقوں کا، دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں تاکہ ان محافل میں شرکت کی جا سکے۔ اس موقع پر جو پیش کیے جانے والے حیاسوز اور بے غیرتی سے بھرے جو محافل ہوتے ہیں، پروگرامز جو ہوتے ہیں، جو اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، سب کو لے کر جاتے ہیں، اور وہاں جو مناسبتیں جو خاص طور پہ یہود و نصارہ اور غیر قوموں کی جو عیدیں ہوتی ہیں، جو یہاں ان کے ممالک سے ہو کر ہمارے پاس آتی ہیں، جو غیر قوم خاص طور پہ یہود و نصارہ جن کی جو اعیاد ہے وہ یورپ سے ہو کر یہاں آتی ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ رقص و ساز، گانا بجانا، ان کے پاس یہ فن کی حیثیت ہے، اور فحاشی اور ریانی ان کی تہذیب ہے، شراب نوشی اور بدکاری ان کا کلچر ہے۔ لہذا ان عیدوں میں یہ چیزیں ان کی واضح طور پر نمایاں نظر آتی ہیں اور اس میں موجود رہتی ہے، بلکہ ان عیدوں میں فحاشی اور رویانیت کی بعض ایسی مثالیں
پائی جاتی ہے جو انسانیت اور اخلاق سے کوسوں دور ہیں، اور جس کا ملاحظہ آپ یوم عاشقہ کے موقع پر، نیو ایئر جو سال نو کی آمد پر جو محافل اور جو اجتماعات ہوتے ہیں، جو گھر میں پروگرامز کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلبوں میں کیا حال ہوتا ہے. آپ کو آئے دن سوشل میڈیا پر یہ خبریں اور یہ تصاویر نظر آتی رہتی ہیں. لہٰذا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ وہ ان اجتماعات میں حاضر ہونے سے پرہیز کرے اور ان سے دور رہے، خود بھی دور رہے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو ان تمام سے دور رہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ چند علماء کے جو ممتاز علماء ہیں، جو سلف و صالحین سے پہلے جو ہیں، ان کے کچھ فتاوے آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے لوگ نصیحت و ہدایت حاصل کر سکیں. سب سے پہلا قول جو میں آپ کے سامنے رکھوں وہ ہے خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عطا ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اجمیوں کی گفتگو نہ سیکھو، اور مشرکوں کے اور یہود و نصارہ کے تہواروں کے دن ان کی عبادت گاہوں پر مت جایا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے. حضرت ابان فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں یعنی کافروں کے تہواروں کے دن ان سے دور رہو. اور اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کی کسی طور پر مشابہت کریں، ان کے تہواروں میں جائیں، ان میں شرکت کریں، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کریں، اور نہ کسی قسم کی مشابہت اختیار کریں، نہ کھانے میں، نہ لباس میں، نہ ان کے طور طریقے میں، نہ ان کی جو عبادت کے جو اعمال ہے، جیسا کہ وہ کینڈل لائٹ استعمال کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، یعنی خلاف معمول جو بھی چیز ہے ان سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دور رہیں. نہ ان کے لیے دعوت کا اہتمام کریں، نہ دعوتوں میں شرکت کریں، نہ تحفے تحائف کا تبادلہ کریں، اور نہ اسی طریقے سے جو ان کی تہواروں میں، ان کی عیدوں میں جو چیز استعمال ہوتی ہے ان کو نہ خرید و فروخت کیا جائے، بلکہ ان کی مدد بھی نہ کی جائے کسی قسم کی. اور جو ان کا اگر کوئی خاص قسم کے جو ان کے شعار ہے اس سے بھی دور رہا جائے. اگر ان کا کوئی خاص قسم کا کھیل ہے ان کے مناسبات سے، تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھا جائے اور ان کی شرکت سے بھی دور رہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ غیر مسلموں کی جو تہوار ہے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، جو اور بڑے ہی سخت انداز میں ان سے شرکت سے تمام مسلمانوں کو روکا ہے. اور آپ ایک جگہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو اللہ رب العالمین سے دن میں کم از کم 17 مرتبہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں، اور کہتا ہے کہ ان لوگوں کے راستے سے ہم کو بچا جس پہ تو نے غضب نازل کیا ہے، جن کو تو نے گمراہ کیا ہے. اور اس سے پہلے کیا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. اور جب تو کم از کم 17 مرتبہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کرتا ہے، پھر جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو آگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، ان کی تقریبات میں شرکت بھی کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہے، اور ان جیسا اپنے آپ کو ثابت بھی کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں ان کی مشابہت ہے. اپنے بچوں کو نئے کپڑے بنانا اور ایسے موقع پر مٹھائی وغیرہ خریدنا، خوشبو کا اہتمام کرنا، اور خاص طور پہ جو ان کے لیے مناسبت سے خاص ان کے کھیل کود ہے اس میں شرکت کرنا، یہ تمام چیزیں مشابہت اختیار کرتی ہے. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان تو سوچ لے کہ اگر تو یہ عمل کر جائے گا تو کہاں جائے گا. جن لوگوں پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے، اگر تو ان کے ساتھ شامل ہوگا تو سوچ لے تیرا انجام کیا ہوگا اللہ رب العالمین کے ساتھ. تو کیا اللہ رب العالمین سے توقع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے. اور اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر امت کو یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے روکے اپنے، بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نے کیا ہے جس کے بال اسلام میں سفید ہوں گے تو وہ کیا ہے وہ بال قیامت کے دن نور کا سبب بنیں گے. اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا
اور یہود و نصارہ، کیونکہ یہود خضاب نہیں لگاتے اپنے بالوں پر، جب بال سفید ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں کہا کہ امت کو کہ تم خضاب لگاؤ اور کالے رنگ سے بچو، یعنی کالے رنگ کے علاوہ تم جس سے چاہے خضاب لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، علماء اکرام تمام کا کہنا ہے کہ کفار کے ساتھ مشابہت کی جانے والی تمام عیدوں میں حاضری، ان سے کیا ہے، حاضری کیا ہے، ان سے محبت کی علامت ہے۔ جب مسلمان دوسرے ملکوں میں یعنی کافروں کی طرح عید مناتے ہیں اور کافروں کی عیدوں میں شرکت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، ان سے محبت کی علامت ہے۔ ان کے تہواروں میں شریک ہونا کیا، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، اور یہ اسلام میں بدعت ایجاد کرنے کے مترادف ہے، اور یہ بڑا ہی ناپسندیدہ کام ہے، اور یہ وہی شخص ان محافل میں شرکت کر سکتا ہے جو دین سے بیزار ہے، جو دین کے بارے میں ناعلم ہے اور ناقص الایمان ہے۔ تو اس سلسلے میں محترم سامعین، جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب بھی تھے، ان سے پوچھا گیا کیا بعض مسلمان جو یہود و نصارہ کی عیدوں میں مناسبات میں شرکت کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کسی مرد عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصارہ کے کسی بھی قسم کی مناسبات میں شرکت کر سکے، بلکہ ان سے دور رہنا واجب ہے، اور ان سے کسی بھی قسم کی مشابہت جو اختیار کرتا ہے اس سے وہ گنہگار ہوگا، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے، ان کے اخلاق و عادات اپنانے سے منع فرمایا ہے، اور تمام پر واجب ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے دور رہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی دور رکھیں، اور جو لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں خاص طور پہ ان کو روکیں۔ اور کیونکہ قرآن میں سورہ مائدہ میں کیا بتایا گیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ محترم سامعین، اسلام نے ہماری خوشی کا بھی خیال رکھا ہے، جس طریقے سے غیر قوموں کے لیے کچھ خاص ایام ہیں، اسلام نے ہمارے لیے بھی خاص ایام رکھے ہیں، وہ ہے عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ والوں کے لیے 2 دن خاص طور پہ مختص تھے، جو اس میں وہ خوشی مناتے تھے، کھیل کود کرتے تھے۔ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ 2 دنوں کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ 2 دن کیوں کھیل کود، کیوں یعنی خوشی کے دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت سے یہ خوشی کے دن مناتے آ رہے ہیں، اس میں کھیل کود کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو اچھے 2 دنوں سے بدل دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یوم الاضحیٰ جو عید قربہ ہم کہتے ہیں، یوم الفطر جو رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو چاہے مسلمان کہیں وہ تمام کے تمام بدعت ہے، اس میں جس میں میلاد النبی ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کو مردوں کی عید، فلاں پتہ نہیں اور کتنے بنا لیے ہیں جو بدعتی حضرات کی طرف سے، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں۔ ہاں، ایک وضاحت ضروری ہے کہ جمعے کے دن بھی عید المومنین کہا جاتا ہے، اس تعلق سے ہم کو جمعے کی فضیلت واقع ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمعہ جو ایک ہفتے کے 7 دن ہیں، ان میں جو ایک دن ہے جمعہ وہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہم کو ملتی ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا اليوم عید جعل اللہ للمسلمین فمن جاء الجمعہ فلیغتسل، کہ اللہ تعالیٰ نے عید جمعہ کے دن کو عید کے لیے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، پس جمعہ آئے تو چاہیے کہ وہ غسل کر لیں، یعنی اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اس کے تعلق سے کافی کچھ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جمعہ کیا ہے، یوم المزید ہے ان کے لیے، کہ جمعے کے دن اہل ایمان کو جو جنتی لوگ ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو اسی لیے دنیا والوں کے لیے بھی یہ جمعے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم تمام سے راضی ہو، اور ہم تمام کو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچائے رکھے، اور ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔